السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، سوال و جواب کا ہمارا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو سوالات ہیں ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگلا سوال جو ہماری لسٹ میں ہے وہ کیا ہے کہ نماز میں چھینک آ جائے تو کیا چھینک کا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں چھینک آ جائے تو وہ جو چھینکنے پر ہماری شریعت میں ایک حکم دیا گیا کہ انسان کو جب چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تو وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، جواب دینے سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کہے گا کہ نہیں چھینکنے والا۔ تو اس بارے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا یا نہیں کہے گا، لیکن اس میں جو زیادہ راجح بات ہے، مضبوط بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یعنی الحمدللہ کہہ سکتا ہے وہ، کیونکہ وہ بہرحال اللہ کا ذکر ہی ہے اور آہستہ آواز میں اس کو کہہ سکتا ہے۔ البتہ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ جو کہا جاتا ہے، جس کو تشمیت العاطس کہتے ہیں، حدیثوں میں کہا گیا ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے کلام میں سے ہے۔ انسان کو خود چھینکا ہے، اس نے الحمدللہ کہا ہلکی آواز میں، تو یہ لوگوں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے اس نے ذکر کیا ہے جو کہ مشروع ہے۔ لیکن الحمدللہ کے جواب میں جو یرحمک اللہ کہنا ہے، یہ من کلام الناس ہے، یہ لوگوں کا کلام۔ اس لیے شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کو نماز میں چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم یشرع له ان یحمد اللہ، اس کے لیے مشروع ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، لأنه ثبت في الحدیث الصحیح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع من یحمد اللہ بعد اتاسه في الصلاة فلم ينکر علیہ۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہوا کہ کسی نے نماز میں اس کو چھینکا ہے، اس نے الحمدللہ کہا، لیکن آپ نے اس کو نہیں ٹوکا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ لقد رأیت کذا و کذا من الملائکہ کلہم یبتدرونها ایہم یکتبها، کہ میں نے اتنے فرشتوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک سبقت کر رہا تھا اس کا ثواب لکھنے کے لیے، اور اللہ کی حمد جو ہے یہ نماز کی جنس میں سے ہے، اس لیے وہاں پہ وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ من کلام الناس ہے، لوگوں کی عام گفتگو میں سے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہی چاہیے۔ خطبہ کے دوران بھی جب خطیب اللہ کے رسول کا نام لے تب بھی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بخیل قرار دیا ہے جس کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑھے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بددعا فرمائی ہے، رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ البتہ جب خطبہ ثانیہ میں، خطبہ جمعہ میں جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے اور امام اس میں جو ہے آیت کریمہ پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو اس کے پڑھنے کے بعد وہاں پہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور وہ پورا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بلند آواز میں نہیں، کیونکہ خطبے کے دوران خاموش رہنے کا حکم ہے، تو وہ آہستہ آواز میں، پست آواز میں وہ درود شریف اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذا صلی الخطیب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی المستمع من غیر رفع صوت، کہ جب خطیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے تو سننے والا بھی آواز کو بلند کیے بغیر درود پڑھے گا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اذا ذکر الخطیب صلی اللہ علیہ وسلم فإن المستمع یصلی علیہ سرا، جب خطیب صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو سننے والا بھی آہستہ سے درود پڑھے گا، حتی لا یشوش علی من حولہ، تاکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو تشویش میں مبتلا نہ کرے۔ تو پست آواز میں، آہستہ آواز میں درود شریف وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا موبائل فون پر نکاح جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، موبائل فون کے اوپر جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپڈ ہو چکی ہے کہ اس میں بہت طریقے کا فراڈ ہو سکتا ہے۔ سامنے والے سے انسان، مرد جو ہے عورت کی آواز بنا کر کے بات کر سکتا ہے، آواز بدل کے بات کر سکتا ہے، اکیلا آدمی پورے گروپ کی آواز بنا کے بات کر سکتا ہے۔
اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ فون پر، چونکہ نکاح ایک بہت ہی سخت چیز ہے، نکاح کا جو عہد و پیمان ہے یہ ایک بہت مضبوط عہد و پیمان ہے، تو اس کو اس طریقے سے فون پر اور موبائل پر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی، جس میں بہت بڑے بڑے علماء اور مفتیان، شیخ عبدالعزیز ابن باز، شیخ عبدالرزاق عفیفی، شیخ عبداللہ بن غدیان، شیخ عبداللہ ابن منی، یہ وہاں کے بڑے بڑے مفتیان کرام، جس میں سے بعض ہیں، بعض کا انتقال ہو گیا، ان لوگوں کی کمیٹی سے پوچھا گیا کہ فون پر نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نظراً الی ما کثر فی هذه الایام من التغریر والخداع والمہارت فی تقلید بعض الناس بعضا فی الکلام، کہتے ہیں چونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان دنوں بہت دھوکہ ہو رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کی گفتگو کی نقل کر رہے ہیں اور آواز میں ایک دوسرے کی آواز ملا دے رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ایک مردوں یا عورتوں کے گروپ کی آواز نکال دیں، چاہے چھوٹوں کی آواز نکال دیں، بڑوں کی آواز نکال دیں، ان کی آواز کی کاپی کر لیں، اور اس طریقے سے سننے والے کے دل میں جو ہے کئی مختلف لوگوں کی آواز وہ ان کے دل میں ڈال دیں، جبکہ بولنے والا صرف ایک آدمی ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ شریعت اسلامیہ نے شرمگاہوں کی حفاظت، عزتوں کی حفاظت پر بہت توجہ دی ہے اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کمیٹی کی رائے یہی ہے کہ ینبغی الا یعتمد فی عقود النکاح فی الایجاب والقبول والتوکیل علی المحادثات التلیفونیہ، کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ نکاح کے سلسلے میں، جس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور کسی کو وکیل بنانے کے سلسلے میں ٹیلی فونک گفتگو پر بھروسہ نہ کیا جائے، تحقیقاً لمقاصد الشریعہ، شریعت کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے، وہ مزید عنایت فی حفظ الفروج، اور شرمگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں مزید توجہ دیتے ہوئے، اور آبروؤں کی حفاظت کے سلسلے میں، حتی لا یعبس اہل الاہواء ومن تحدثهم انفسهم بالغش والخداع، تاکہ خواہشات کے پیروکار لوگ جو ہیں وہ کسی طریقے کی دھوکہ دھڑی نہ کر سکیں۔ تو یہ سعودی عرب کے معتبر علماء کی ایک فتویٰ کمیٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیلی فون سے نکاح کا ایجاب و قبول کا کام نہیں ہو سکتا، یا یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہی مناسب بات ہے کہ فون پر نکاح نہ کیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی سخت جو ہے معاہدہ ہے، بہت ہی میثاقاً غلیظہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، مضبوط معاہدہ ہے، تو اس کو فیس ٹو فیس ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں ٹیلی فون اور موبائل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے، کیا لڑکے کا نام عارش احمد رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، عارش کے معنی جو ہے نا وہ کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ عارش کے معنی جو لغت کی کتابوں میں لکھا ہے، جانوروں کا باڑا بنانے والا، چھپر وغیرہ بنانے والا، تو یہ معنی کے اعتبار سے کوئی خاص نام نہیں ہے، اس لیے عارش نام جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نام لوگ جو ہے یونیک رکھتے ہیں، یا سننے میں بھلا لگے ایسا رکھتے ہیں۔ معنی کا اعتبار کرنا چاہیے، یا تو آپ معنی کا اعتبار کیجئے، یا پھر انبیاء کے نام پہ اور صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھیے، یا تو آپ کوئی ایسا نام رکھیے جو معنی کے اعتبار سے صحیح ہو، یا پھر آنکھ من کر کے کسی صحابی کے نام پہ رکھ دیجئے، کسی نبی کے نام پہ رکھ دیجئے، لیکن کوئی ایسا نام جس کی میننگ کوئی خاص نہ ہو، ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کتنی جنگوں میں شریک ہوئے اور انہوں نے کتنے دشمنوں کو مارا؟ معلوم نہیں کہ یہ سوال کس کا ہے۔ بعض لوگ صحابہ کرام کے خلاف دلوں میں بغض بھی رکھتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اس طریقے کے سوالات آتے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کتنے لوگوں کو مارا۔ یہ کوئی کیلکولیشن کرنے والی چیز نہیں کہ کس نے کتنے دشمنوں کو مارا۔ جو بات تاریخی مصادر سے ثابت ہے، حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر و عمر ہر جنگ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر مشکل موقع پر ساتھ میں رہے۔ جنگ احد میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کی ضرورت پڑی، حضرت ابو بکر و عمر آپ کے دفاع میں موجود تھے، تو تمام جنگوں میں شامل ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے۔ تو یہ ابو بکر و عمر یہ ہماری دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری جان ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، پیارے رسول کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اس طریقے کا سوال کرنا یہ مناسب بات بھی نہیں ہے، اور اگر کسی کے دل میں کسی طریقے کا بغض ہو ان دونوں ہستیوں کے متعلق تو وہ اس کو نکال پھینکے۔ ایمان کی شرط نبی سے محبت ہے، اور نبی سے محبت اگر ہے تو نبی کے چہتوں سے بھی ہمیں اور آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ مغرب کی نماز میں
امام صاحب اگر سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھنا بھول جائیں اور مقتدی انتظار میں رہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ اور پھر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے مگر مقتدیوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں سورہ فاتحہ تو نماز کا ایک رکن ہے. اگر مقتدیوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے تو ان کو تو وہ نماز دہرانی پڑے گی. جتنی رکعتوں میں انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اتنی رکعت تو کم سے کم ان کو دہرانی پڑے گی. امام کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے لیکن سری طور پہ پڑھی ہے، مغرب کی نماز میں اس نے بلند آواز سے نہیں پڑھی ہے، تو بلند آواز سے پڑھنا بہتر اور افضل تھا. اس نے چھوڑ دیا تو افضل کو ترک کر دیا. نماز تو ہو جائے گی لیکن اس نے افضل کو ترک کر دیا. اور اگر بھول چوک سے ایسا ہوا ہے تو انسان سجدہ سہو کر لے. لیکن مقتدیوں نے اگر امام کی اس غلطی کی وجہ سے مقتدیوں نے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر مقتدیوں کو وہ رکعت ریپیٹ کرنی پڑے گی، وہ رکعت دہرانی پڑے گی. ظاہر ہے کہ مغرب کی اگر نماز ہے تو شروع کی 2 رکعتوں میں ایسا ہوا ہوگا، تیسری رکعت میں تو مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اگر شروع کی 2 رکعتوں میں مقتدیوں نے اس دھوکے کی وجہ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ان کو وہ 2 رکعتیں کم سے کم دہرانی چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ خطبہ جمعہ میں خطیب آخر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور سامعین بھی ہاتھ اٹھا کے ہر دعا میں آمین آمین کہتے ہیں، تو کیا یہ اجتماعی دعا مانگنا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اور پھر مقتدیوں کا بھی ہاتھ اٹھانا، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ الجمعہ لا ترفع فیہا الایدی فی الخطبہ لا من الامام ولا من الجماعہ. جمعہ کی نماز میں نہ تو امام ہاتھ اٹھائے گا نہ مقتدی ہاتھ اٹھائیں گے. لیکن اذا کان للاستسقاء، ہاں بارش کی دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے، استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، تو استسقاء کی نماز میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے گی استسقاء کی نماز کے بعد. اور اسی طریقے سے جمعہ کے خطبے کے دوران اگر کوئی بارش کے لیے آ کے کہتا ہے تو بارش کے لیے انسان دعا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں خطیب آخر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور سامعین بھی ہاتھ اٹھا کے ہر دعا میں آمین آمین کہتے ہیں، تو کیا یہ اجتماعی دعا مانگنا صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. خطبہ جمعہ میں امام کا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یا مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. تو صرف بارش کے تعلق سے، استسقاء کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کے خطبہ جمعہ کے دوران دعا کرنا ثابت ہے. اس کے لیے خطیب ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے. باقی اور دعاؤں کے متعلق چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے دعائیں کرتے تھے لیکن آپ سے ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے جمعہ کے خطبے کے دوران اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہو یا مقتدیوں نے مانگی ہو، اس لیے ہمیں اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے اور اس کی 2 یا 3 رکعت چھوٹ گئی تو وہ اسے کہاں سے شمار کرے گا؟ پہلی رکعت سے شمار کرے گا یا امام کے ساتھ جو رکعت ملی ہے اس سے شمار کرے گا؟ دیکھیے امام کے ساتھ جو آدمی شامل ہوا ہے اس کی جو بھی وہ رکعت امام کی رہی ہو، مقتدی کی وہ پہلی رکعت مانی جائے گی. یہی سلسلے میں صحیح بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے بخاری کی روایت ہے اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ، جب تم اقامت کی آواز سنو تو نماز کے لیے چلو. وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور سکون اور وقار کے ساتھ چلو. ولا تسرعوا، جلد بازی مت کرو. فما ادرکتم فصلوا، جو نماز تم پاؤ اسے پڑھ دو. وما فاتکم فاتموا، اور جو چھوٹ جائے اس کو پوری کرو. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے کہ جو چھوٹ جائے اس کو پوری کرو، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں بعد والی رکعتوں کو پورا کرنا ہے. تو جو ہمیں ملی وہ ہماری پہلی ہے. مان لیجیے ہم مغرب میں آئے اور مغرب میں امام تیسری پڑھ رہا ہے تو وہ امام کی تیسری ہے مگر ہماری پہلی ہے، تو ہمیں 1 ملی ہے 2 چھوٹی ہے، تو جو 2 چھوٹی ہے اس کو ہم پوری کریں گے. تو اس حدیث کے پیش نظر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اس کو جو ہے ہم اپنی پہلی مانیں گے اور اسی حساب سے ہم اس کو نماز پوری کریں گے. اگلا سوال ہمارے سامنے کہ ایک بچہ جو پیدائش کے وقت سے اسپتال میں تھا اور 1 مہینہ بعد اسپتال میں ہی انتقال کر گیا تو اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ کرنا چاہیے. بچہ اگر 7 دن تک زندہ رہا ہے دنیا میں تو ہمیں چونکہ 7ویں دن عقیقہ کرنا مشروع ہے تو ہمیں 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے. اگر مان لیجیے کہ ہاسپٹل میں تھا تو صرف جانور ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت جو ہے تقسیم کر دیتے غریبوں میں یا رشتہ داروں میں، تو عقیقہ تو بہرحال کرنا چاہیے تھا. نہیں کیا، بچے کا انتقال ہو گیا 1 مہینہ بعد، تب بھی اس کو کرنا چاہیے. اس لیے کہ 7 دن کے پہلے اگر انتقال ہوا ہوتا
تب تو گنجائش تھی کہ 7واں دن تو بچے کا آیا ہی نہیں جو عقیقہ کی مشروعیت کا دن ہے، مگر 7 دن کے بعد بچے کا انتقال ہوا ہے، اس لیے اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور عقیقہ کے سلسلے میں جو نصوص ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بچہ کل غلام مرہون بعقیقتہ، بچہ جو ہے اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے، تو ان نصوص کے پیش نظر بھی زیادہ مضبوط بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو عقیقہ اس کا کرنا چاہیے۔ ایک سوال آیا ہے، غالباً کسی عورت کا سوال ہے کہ میرے سسر جوا کا کام کرتے ہیں اور میرے شوہر مزدوری کرتے ہیں، گھر کا کھانا دونوں کے پیسوں سے بنتا ہے، میں ہمیشہ اندر سے پریشان رہتی ہوں، سب کو سمجھاتی ہوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کیا کروں؟ کیا میری عبادت قبول ہوگی؟ کیونکہ میں حرام کمائی کے سخت خلاف ہوں پر مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ دیکھیے، جس خاتون نے بھی یہ سوال پوچھا ہے ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کے شوہر کی مزدوری اگر اتنی ہے کہ جتنے میں آپ کا اور آپ کے شوہر کا بھی کھانا کا خرچ نکل جاتا ہے اور وہ کمائی اسی کمائی میں مکس ہے، تو یہ مانا جائے گا کہ آپ اپنی کمائی کھا رہے ہیں، اور آپ کی کمائی چونکہ محنت مزدوری کی اور حلال کمائی، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مگر چونکہ سسر کا کام جوئے کا ہے، اس لیے یا تو سسر کو سمجھایا جائے کہ وہ اس عمل سے باز آ جائیں، یا پھر جو ہے ان سے دوری اختیار کر لی جائے، ان کی کمائی سے اپنی کمائی کو الگ کر لیا جائے، تاکہ کسی طریقے کا شک و شبہ نہ رہے، اشتباہ والا کوئی معاملہ نہ رہے، اس لیے کہ کمائی اگر حرام ہوگی تو ظاہر ہے کہ عبادات کی قبولیت پر اس سے اثر پڑے گا۔ اور ہم اس خاتون کے جذبے کی بھی قدر کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جہاں تک ممکن ہو سسر کو سمجھانا چاہیے اور اس حرام عمل سے سسر کو رک جانا چاہیے۔ اگر وہ نہیں رکتے ہیں تو پھر شوہر کو اپنی کمائی الگ کر لینی چاہیے، وہ اپنے والد کا خیال رکھیں لیکن اپنے بیوی بچوں کی کمائی کو الگ کر لیں، ان کا خرچ الگ کر لیں۔ آخری سوال ہماری فہرست میں کیا ہے کہ اذان کے دوران اگر ماں کہیں کچھ کہیں تو جواب دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ اذان کے دوران اگر آپ کی ماں کوئی بات کہہ رہی ہے تو آپ ان کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، آپ اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی جواب دے سکتے ہیں، بعد میں بھی آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات اس سلسلے میں انشاءاللہ نہیں ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے، انشاءاللہ آگے اگر ہمارے سامنے اور بھی سوالات آئیں گے انشاءاللہ تو اسی طریقے سے ویڈیوز کی شکل میں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان جوابات میں جو ہم نے کوشش کی تھی کہ دلائل کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے جواب رکھا جائے، اس پہ جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو خطا اور غلطی اگر کچھ ہوئی ہے تو وہ میرے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتوں کو قبول کرنے کی توفیق دے اور ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں چلنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔